اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور یہ مطلب بیان ہو رہا تھا کہ عرفانی تعلیمات میں انحراف اور تحریف جو ایجاد ہوئی، اور عرفان سازی یعنی مختلف قسم کے جعلی عرفانی مکاتب کو ایجاد کرنے یا تصوف کے جعلی مکاتب کو ایجاد کرنے اور ان کی ترویج میں استعمار کا نہایت ہی اہم کردار تھا، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، یا مختلف قسم کے ممالک ہوں کہ جو اپنا اثر و رسوخ اسلامی ممالک میں استعمال کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے مختلف کونوں میں وہ اپنے مختلف اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی پلاننگ تیار کرتے ہیں، ایسا سرمایہ لگاتے ہیں، اور پھر وہاں پر اپنی مرضی کے مکاتب ایجاد کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں کینیاز دال گورکی کے اعترافات کو بیان کیا۔ یہ اعترافات جو ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیے، اب آپ یہاں تفاوت کو مد نظر رکھیں کہ کینیاز دال گورکی کہتا ہے کہ سید علی محمد شیرازی خود سے اپنے تمباکو میں بھنگ ڈال کر استعمال کیا کرتا تھا، جبکہ آیت اللہ مصباح اس کتاب میں یوں نقل کر رہے ہیں کہ نہیں، خود کینیاز دال گورکی چونکہ اس قدر صمیمی ہو چکا تھا سید علی محمد شیرازی باب سے کہ اس کا حقہ جب وہ تیار کرتا تو اس کے تمباکو میں حشیش اور بھنگ یہ کینیاز دال گورکی ڈالا کرتا تھا تاکہ وہ نشے میں آئے اور یہ اسے کچھ مطالب القاء کرے اور اس کے ذہن میں ان مطالب کو ڈالے۔ ایک پلاننگ کے تحت باقاعدہ یہ ایسا کام کیا کرتا تھا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے اس نے سید حسین علی بہا کو کیسے اس نے استعمال کیا، کیسے اس کو ایران میں اس نے جو ہے وہ اپنی اس کے ساتھ دوستی قائم کی اور اس کے دل میں مطالب کو ایجاد کیا، القاء کیا، کیسے اسے جو ہے وہ بابیت کا پہلا مبلغ قرار دیا تاکہ وہ بابیت کی جا کر تبلیغ کرے، اور پھر کیسے جب سید علی محمد شیرازی باب کا انتقال ہوتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، تو کیسے اس کی جانشینی کے لیے یہ حسین علی بہا کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے بہائیت کے باقاعدہ عقائد اور باقاعدہ مکتب کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ پس بابیت سے نکلنے والا ایک فرقہ جسے بہائیت کہا جاتا ہے، اور آج کل تو آپ اس کی مختلف شاخیں، مختلف آئیڈیالوجیز جہاں آپ کو بابیت میں نظر آئیں گی وہیں آپ کو بہائیت میں بھی نظر آئیں گی۔ اور گزشتہ درس میں یہ مطلب بیان ہوا کہ خود یہ کینیاز دال گورکی کہتا ہے کہ مجھے جو توقعات تھیں اس مرزا حسین علی بہا سے، مجھے وہ توقعات اس سے پورا نہیں ہوئیں۔ البتہ پھر وہاں وہ اس نقطے کو بھی بیان کرتا ہے کہ ہمارا رقیب برطانیہ وہ کامیاب ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان اختلاف ایجاد کرے، ایک کو قبرص میں لے گیا اور پھر اسے اس نے باقاعدہ اس کے ذریعے سے اپنے امور کو انجام دیا، اور یہ یہاں پر جو ہے وہ مرزا حسین علی بہا بغداد میں رہ گیا، اور پھر اس نے وہاں پر کیا کام کیے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بہائیت کے نظریات کو اور آئیڈیالوجی کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کیا۔ مرزا حسین علی بہا خود سید علی محمد شیرازی باب کے بعد انہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، اور ان کا مرکز اس وقت اس موجودہ دور میں اسرائیل کے اندر حیفا کے شہر میں بیت العدل کے نام سے باقاعدہ ان بہائیوں کا مرکز ہے، جس میں ان کے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کے مقدس مقامات کو دیکھیں
تو جہاں سید علی محمد شیرازی باب پیدا ہوا وہ مقدس مقام ہے، جہاں اس نے اس دنیا سے رخصت ہوا، جہاں اس کو پھانسی دی گئی، قتل کیا گیا، وہ مقدس مقامات ہے۔ یا اسی طرح سے مرزا حسین علی بہا کی پیدائش کا مقام، اس کی مرنے کا مقام، یا بغداد میں مقام، یا خود یہ حیفا میں جو مقام ہے، یہ سب ان کے مقدس مقامات ہیں۔ اب آپ خود اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ علی محمد باب کے ظہور کے بعد جو شریعت آئی ہے وہ شریعت اسی مرزا حسین بہا کی شریعت ہے، جسے بہا اللہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ پس اگر ان کی آئیڈیالوجی کا مطالعہ کیا جائے، چاہے وہ سید علی محمد شیرازی باب ہو، چاہے وہ مرزا حسین علی بہا ہو، ان دونوں کی آئیڈیالوجی میں یہ ہے کہ شریعت اسلام نسخ ہو چکی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، یہ لوگ اس نظریے کے قائل ہیں کہ ان کی رسالت کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سید علی محمد باب شیرازی وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے قیام کیا ہے، اور وہ نبی ہیں خداوند متعال کے، اور پہلے ان کے امام زماں ہونے کا دعویٰ کیا گیا، پھر ان کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا گیا، اور پھر بعد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ خداوند متعال ان میں متجلی ہوا ہے، اور پھر یہ سید علی محمد باب کے بعد جس نے نبوت کا اعلان کیا وہ یہی مرزا حسین علی بہا ہیں، اور یہ بھی اپنی نبوت کے دعوے دار ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی محمد باب کے بعد جس شخص کے ظہور کا علی محمد باب نے وعدہ کیا تھا وہ شخص میں ہوں، اور میں بہا اللہ ہوں۔ اور پھر ان کے نظریات میں یہ ہے کہ اللہ متعدد مرتبہ علی محمد باب میں متجلی ہوا اور ظاہر ہوا۔ بہا اللہ خدا نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کی مظہریت کے مقام پر فائز ہے، اور زمین پر اللہ کا مظہر اگر کوئی شخص ہے تو وہ یہی شخص ہے کہ جس کا نام مرزا حسین علی بہا ہے، اور اس سے پہلے جو مظہر تھا وہ علی محمد شیرازی باب تھا۔ ان کے اگر آپ آئیڈیالوجی کو اور نظریات کو دیکھیں تو قیامت سے متعلق ان کا یہ نظریہ ہے کہ جب باب نے ظہور کیا، یعنی علی محمد شیرازی باب نے جب ظہور کیا تو اس وقت اس کے ظہور کے ساتھ مسلمانوں کی قیامت کا آغاز ہو گیا تھا، اور جب تک وہ علی محمد باب زندہ رہا مسلمانوں کی قیامت اس وقت تک قائم رہی، اور جب علی محمد باب اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو مسلمانوں کی قیامت ختم ہو گئی، اور اب بابیوں کی قیامت کا آغاز ہوا ہے، چونکہ اب ظہور کیا ہے مرزا حسین علی بہا نے، اور مرزا حسین علی بہا کے ظہور کے ساتھ بابیوں کی قیامت کا آغاز ہو چکا ہے، اور جب تک مرزا حسین علی بہا زندہ رہا تو بابیوں کی قیامت اس وقت تک جاری رہی، اور یہ ان کے باقاعدہ ان کے آئیڈیالوجی ہیں اور ان کے نظریات ہیں۔ باب کے اس دنیا کے جانے کے بعد باقاعدہ ان کا جو ہے نا وہ سلسلہ قیامت کا اس طرح سے شروع ہوا کہ مرزا حسین علی بہا آ گیا اور بابیوں کی قیامت کا آغاز ہو گیا۔ اب اگر دیکھیں کہ کیسے بہائی لوگوں کو اپنے نظریات اور اپنی آئیڈیالوجی میں جذب کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، تو ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہیں؟ ان کے نظریات میں یہ لوگ خود کو اسلام جدید کے عنوان سے متعارف کرواتے ہیں، اور ان کے اسلام میں اور ان کے مذہب میں یہ جو تقدس دیا گیا ہے ماں کو، بہن کو یا محارم کو، جو ایک احترام دیا گیا ہے، ایک تقدس دیا گیا ہے، ان کے نزدیک وہ تقدس برقرار نہیں رہا، اور اس شریعت میں بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ یا اسی طرح باقی محارم کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اگر پیشاب کو یا پخانے کو یا کتے کو یا خنزیر کو نجس قرار دیا گیا ہے تو ان کی تعلیمات میں یہ سب جو ہے وہ پاک ہے، اور کوئی نجاست اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بہائیت کا یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اسلامی تعلیمات میں جیسے بابوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے اور نجس قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح سے بہائیوں کو بھی کافر قرار دیا جاتا ہے اور انہیں نجس قرار دیا جاتا ہے کہ یہ نجس ہیں۔ اب آیت اللہ مصباح یہاں اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں، آج کا درس جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں تو آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ اس جعلی دین کی تاسیس کو اگر آپ دیکھیں
تو 2 صدیوں سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، اور اس وقت اس دنیا میں بابیوں کے پیروکار آپ کو فراوان ہزاروں کی مقدار میں نظر آئیں گے، بہائیوں کے پیروکار آپ کو فراوان نظر آئیں گے اس دنیا میں، جبکہ ثابت شدہ مطلب ہے، خود اس کینیاز دالگورکی نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے اس بابیت کو ایجاد کرنے میں، اس بہائیت کو ایجاد کرنے میں اپنا اہم رول پلے کیا ہے اور اہم کردار ادا کیا ہے، اور کیسے میں نے ان لوگوں کو ورغلایا اور کیسے میں انہیں مطالب القاء کرتا تھا۔ یہ تفصیلی اعترافات ہیں، یعنی اگر آپ تاریخ معاصر ایران کا مطالعہ کریں تو آپ کو واضح طور پر یہ تاریخ میں مل جائے گا کہ کیسے ایران میں یہ فرقے ایجاد ہوئے، کیسے یہ فرقے پنپے، اور کیسے یہ فرقے پروان چڑھے، اور کیسے دنیا میں ان کا رواج ہوا۔ ساری تاریخ باقاعدہ وہاں تاریخ ایران میں اور تاریخ معاصر میں موجود ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں تو امریکہ میں، یورپ میں، اسرائیل میں، افریقہ میں، دنیا کے مختلف ممالک میں یہ فرقے پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے پروگرامز منعقد کر رہے ہیں، ان کے باقاعدہ ادارے ہیں، ان کے مقدس مقامات ہیں، اور یہ سب جتنا بھی کام کر رہے ہیں یہ اسلام جدید کے عنوان سے اپنی فعالیت کر رہے ہیں، اور ان کے لیے کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے کہیں جائیں تو آپ کا راستہ روکا جائے گا، لیکن اگر اسلام جدید کے عنوان سے آپ تبلیغ کرنے جائیں، لوگوں کو جذب کرنے جائیں، لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے جائیں، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کے پاس مالی وسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور کسی قسم کی محدودیت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اپنی تبلیغات کو علناً بھی انجام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی غیر اعلانیہ اور مخفی سرگرمیاں بھی موجود ہیں۔ خود آیت اللہ مصباح اپنے تجربات کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں جب تبلیغ کے لیے مختلف ممالک میں جاتا تھا تو اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ افریقہ کے دور دراز ممالک میں جہاں اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جہاں اسلامی تعلیمات اور اسلامی تبلیغات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ میں نے ان ممالک میں اور ان نقاط میں بھی ان بہائیوں کی سرگرمیوں کو مشاہدہ کیا ہے۔ وہ وہاں اپنی محفلیں قائم کرتے ہیں اور اسلام جدید کے عنوان سے لوگوں کو بہائیت کی دعوت دیتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ تمام کی تمام کاوشیں، کوششیں جو باقاعدہ ایک رشین جاسوس کے تحت جو ہے وہ پروان چڑھیں، اور اس نے اپنے اعترافات کو بھی بیان کیا، تاریخ معاصر میں بھی یہ باتیں نقل ہیں، خود ان کی کتابوں میں بھی تضادات موجود ہیں کہ کیسے یہ بہائیت اور کیسے یہ بابیت ایجاد ہوئی ہے، کیسے ایک شخص جو ہے وہ باقاعدہ رشین کے سفارت خانے میں آتا ہے اور مترجم کا کردار ادا کرتا ہے، پھر باقاعدہ وہ کیسے عربی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، کیسے ایک جو ہے وہ عالم کا، ایک روحانی کا، ایک مولوی صاحب کا اعتماد جذب کرتا ہے، کیسے اس سے جو ہے وہ ادبیات کو پڑھتا ہے، عربی ادب کو پڑھتا ہے، کیسے اس سے دینی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، کیسے اس سے اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرتا ہے، کیسے مقام اجتہاد پر پہنچتا ہے، اور پھر کیسے وہ فعالیت کرتا ہے، کیسے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے عراق چلا جاتا ہے۔ سید کاظم رشدی جو شیخیت کے اس وقت جو ہے وہ رئیس تھے اپنے طائفہ شیخیت کے، باقاعدہ ان کے درس میں شریک ہوتا ہے، ان کا اعتماد حاصل کرتا ہے، ان کے حلقہ درس میں موجود تمام شاگردوں کے نزدیک محترم اور معتمد شاگرد قرار پاتا ہے، پھر وہاں یہ علی محمد شیرازی یہ باب سے ملتا ہے، کیسے اس کو ورغلاتا ہے، کیسے اس کے ذہن میں مطالب باطلہ کو ڈالتا ہے، کیسے اسے باب بناتا ہے، کیسے اسے امام زمان بناتا ہے، اور پھر کیسے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سب تاریخی حقائق ہیں کہ جو باقاعدہ موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے مرزا حسین علی بہا میں جب اس نے صوفیانہ رجحانات کو دیکھا تو کیسے اس کے ان صوفیانہ رجحانات سے اس نے استفادہ کیا اور کیسے اس کے ذریعے سے ایک مکتب کو ایجاد کروایا، جو کل کی گفتگو میں بھی بیان ہو چکا، اور آج بھی ہم اس کے بارے میں مختصر سا آپ کی خدمت میں وضاحت کو بیان کریں گے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح بیان کر رہے ہیں ایک شیخیت کا عنوان، کہ ایک مکتبہ فکر شیخیت کے عنوان سے بھی تاسیس ہوا، اور اس مکتب کی تاسیس کے پیچھے بھی یقیناً استعماری ہاتھ موجود ہیں، اور اس مکتب کے رئیس شیخ احمد احصائی کہ جو مکتبہ شیخیت کے سربراہ ہیں، رئیس ہیں، ان کی تعلیمات کا اگر یہاں پر مختصر سا آپ کی خدمت میں تعارف کروایا جائے
تو در واقع یہ شخصیت اخباری ہے اور شیعوں کے درمیان ایجاد ہونے والا ایک فرقہ ہے کہ جسے شیخ احمد احصائی نے ایجاد کیا 1166 ہجری قمری سے 1241 ہجری قمری کے دوران یہ شیخ احمد احصائی کی جو ہے وہ نظریات پنپے اور ایجاد ہوئے اور اس کی ترویج ہوئی۔ یہ شیخ احمد احصائی در واقع ایک اخباری انسان تھا۔ اخباری آپ کو معلوم ہے کہ ان کا تعلق معقولات سے نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک اخباری انسان کسی فلسفی کتاب کو بغیر استاد کے، کسی عرفانی کتاب کو بغیر استاد کے پڑھنا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ آپ کو اسی شیخیت کی صورت میں ہی نظر آئے گا۔ لہٰذا بہت تاکید کی جاتی ہے کہ اگر انسان نے فلسفہ پڑھنا ہے تو اس کے استاد کے پاس پڑھے، ایسے استاد کے پاس جو خود فلسفے کو سمجھ چکا ہو۔ جو فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے، ایسے شخص کو اگر استاد بنائیں گے تو یہی جو مکتب تفکیک ایجاد ہوا ہے یہی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ یہ جو مکاتب انحرافی ایجاد ہوتے ہیں، ان مکاتب انحرافی کی ایجاد کے پیچھے ایک اہم رکن جو ہے وہ جہالت ہوتا ہے، وہ نافہمی ہوتا ہے، وہ نادانی ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے فلسفہ پڑھا ہے، ایک شخص نے عرفان پڑھا ہے اور بغیر استاد کے، اور ہے بھی شخص اخباری جس کو الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے فلسفے کی اور عرفان کی، جب وہ وہاں ان کتابوں کو بغیر استاد سے پڑھنا شروع کر دے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو خرافات اس کے ذہن میں آئیں گی، جو وہ باطل چیزوں کو سمجھے گا ان کتابوں سے، ایک نیا نظریہ، ایک نئی آئیڈیالوجی کو اس سے اختراع کرے گا۔ لہٰذا یہ اخباری شخص شیخ احمد احصائی فلسفے سے اور عرفانی معلومات کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک مکسچر بناتا ہے جس کو شیخیت کا باقاعدہ نام دیا جاتا ہے۔ لہٰذا شیخ احمد احصائی کے نظریات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کے نظریات میں اب شیعہ علماء حضرات جب اس کے نظریات کو بیان کرتے ہیں تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن جو چیزیں قدر متیقن اس کے نظریات میں پائی جاتی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ ان کی آئیڈیالوجی میں تشابہ پایا جاتا ہے لہٰذا شیخ جعفر کاشف الغطا کی نظر میں انہیں تکفیر نہیں کیا جا سکتا، انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر نہ تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا نظریہ قائم کیا ہے۔ البتہ بعض لوگوں کے نزدیک یہی شیخیت کے قائل جتنے افراد ہیں یہ کافر ہیں، چونکہ یہ معاد جسمانی کے قائل نہیں ہے، اس معاد جسمانی کے جس کے یہ علماء قائل ہیں اور وہ ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ لہٰذا نظریے میں اختلاف کی بحاف پر بعض لوگ انہیں کافر کہتے ہیں لیکن بعض لوگ انہیں کافر نہیں کہتے۔ یہ اختلاف ہے خود شیعہ فقہا کے درمیان بھی، لیکن اکثریت شیعہ فقہا ان شیخوں کو اور شیخیت کے قائل لوگوں کو اور شیخ احمد احصائی کے پیروکاروں کو کافر کہتے ہیں۔ اب اگر ان کی آپ تعلیمات کا جائزہ لیں تو عدل الہی اصول دین میں سے باقاعدہ ایک چیز کو عدل شمار کیا جاتا ہے، یعنی جہاں توحید کو ذکر کیا جاتا ہے تو توحید کے بعد عدل ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ البتہ اصول دین بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ تین ہی ہیں، توحید ہے، نبوت ہے اور معاد ہے۔ اگر عدل کو لیا جائے تو عدل ذیلی شعبہ بنتا ہے توحید کے نیچے آ کر، اور اگر امامت کو لیا جائے تو امامت بھی ذیلی شعبہ ہے نبوت کے نیچے آ کر، خود نبوت کے ہم ردیف نہیں ہے، نبوت کے نیچے تسلسل نبوت میں امامت کا کنسیپٹ اور امامت کا نظریہ آتا ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر اصول جو ہیں وہ تین ہیں، جن میں توحید کا نظریہ ہے، جن میں نبوت کا نظریہ ہے، جن میں معاد کا نظریہ ہے۔ توحید کے ذیل میں عدالت آتی ہے اور نبوت کے ذیل میں امامت آتی ہے۔ اب یہاں شیخ احمد احصائی کا عدل الہی سے متعلق یہ نظریہ ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عدل صفات الہی میں سے ایک صفت ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری دوسری صفات ہیں، تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کو ترجیح قرار دیتے ہوئے اسے باقاعدہ اصول دین کا حصہ قرار دیں اور باقی صفات کو نظر انداز کر دیں۔ اگر ہم نے صفات کو جو اصول دین میں شامل کرنا ہے تو باقی صفات کو بھی اصول دین میں شامل کرنا چاہیے۔ لہٰذا شیخ احمد احصائی کا نظریہ یہ ہے کہ عدل اصول دین میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ان کے بنیادی عقائد کا جائزہ لیا جائے تو ان کے بنیادی عقائد میں ایک اہم عقیدہ جو ہے وہ رکن رابع کا عقیدہ ہے، جو شیخ احمد احصائی کے بعد ایجاد ہوا، اور ایک بنیادی نقطہ جسے خود شیخ احمد احصائی نے ایجاد کیا وہ ہے جسم حور قلیائی کا۔ اس نظریے میں اگر آپ نظریہ حور
کلیائی کا جائزہ لینا چاہے تو خود کلمہ حور کلیائی عبرانی زبان کا کلمہ ہے، اور سب سے پہلے اسلام میں جس شخصیت نے اس کلمے کو استعمال کیا وہ ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی۔ انہوں نے اپنی کتاب فلسفہ اشراق میں جہاں وہ سالکین اللہ کے احوال کو بیان کر رہے ہیں، وہاں انہوں نے کلمہ حور کلیائی کا استعمال کیا ہے۔ شیخ احمد احصائی نے اس کلمے کو وہیں فلسفہ اشراق سے کاپی پیسٹ کیا ہے، اور نہیں ان کو معلوم کہ شیخ اشراق وہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنا نظریہ لیا ہے، چونکہ انہیں معاد جسمانی سے اختلاف تھا، یہ معاد جسمانی کے نظریے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، ہضم نہیں کر پا رہے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانیہ کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طویل جو غیبت کبریٰ ہے اس کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا ان مسائل کے حل کے لیے انہیں کسی نظریے کی تلاش تھی کہ جو اس کو ایک جو ہے وہ قانع کر سکے، لہٰذا انہوں نے فلسفہ اشراق کا مطالعہ کیا، اور فلسفہ اشراق میں احوال سالکین میں حور کلیائی کے نظریے کو وہاں سے کاپی کیا، اور باقاعدہ اپنے اس جو آئیڈیالوجی ہے اس میں اسے باقاعدہ قرار دیا۔ یہ در واقع شیخ اشراق کا نظریہ حور کلیائی سے متعلق در واقع وہ عالم مادہ اور عالم عقل کے درمیان ایک برزخ کو لانا چاہ رہے ہیں، اور اس برزخ کو وہ حور کلیائی کہہ رہے ہیں، جسے ہماری زبان میں عالم مثال بھی کہا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے عالم مثال کا ایک آغازی نقطہ ہے، ایک اختتامی نقطہ ہے، لہٰذا وہ آغازی نقطے کو جاب لقا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہ اختتامی نقطہ جہاں عالم مثال کا اختتام ہوتا ہے اور عالم عقل شروع ہو جاتا ہے، اس نقطے کو جابرسا کا نام انہوں نے دیا ہے۔ پس حکمہ مشاء در واقع فلسفہ اشراق میں بیان شدہ اس نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ عالم مثال در واقع وہی عالم ملکوت ہے، اور عالم ملکوت در واقع وہی عالم مثال ہے، لہٰذا وہ سوال کرتے ہیں انہی علماء اشراق سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر عالم مادہ اور عالم عقل کے درمیان ایک عالم ہے جس کا نام آپ نے عالم مثال اور برزخ رکھا ہے، تو ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ عالم مادہ اور عالم مثال کے درمیان کون سی چیز برزخ قرار پائے گی، اور پھر عالم مثال اور عالم عقل کے درمیان کون سی چیز برزخ قرار پائے گی۔ تو در واقع یہاں جو انہوں نے دو اقسام بیان کی ہیں، جاب لقا اور جابرسا والا، کہ ابتدائی جو مقام ہے عالم مثال کا جسے جاب لقا کا انہوں نے نام دیا ہے، در واقع اسے برزخ قرار دے دیں گے، اور جابرسا جو آخری نقطہ ہے عالم مثال اور عالم مادہ کے عالم عقل کے درمیان، اسے جابرسا کا انہوں نے نام دے دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ انہی بہائیت کے نظریات کا جائزہ لیں معاد جسمانی سے متعلق، تو معاد جسمانی سے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا جسم جو مادی جسم ہے، در واقع جب اسے قبر میں اتارا جائے گا تو وقت گزرنے کے ساتھ یہ بدن جو ہے وہ قبر میں تجزیہ و تحلیل ہو جائے گا، مکس ہو جائے گا، اور زمین میں اس کے عناصر واپس چلے جائیں گے۔ اب قیامت کے دن اگر انسان کو خداوند متعال نے دوبارہ زندہ کرنا ہے تو اسی عنصری ترکیب کے حامل بدن، جس میں کھال بھی ہے، جس میں گوشت بھی ہے، جس میں ہڈیاں بھی ہیں، اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں خداوند متعال قیامت میں ایک اور بدن کو زندہ کرے گا جسے حور کلیانی کا نام دیا گیا ہے، اور اس کی ترکیب اس بدن سے مختلف ہوگی۔ پس در واقع یہ اسی نظریے کے قائل ہیں کہ انسان کے پاس دو طرح کے بدن ہیں۔ ایک بدن یہی اس کا عنصری مادی بدن ہے کہ جو طبعی عوامل سے زمان و مکان کا محتاج ہے، جسے قبر میں اتارا جائے گا، اور قبر میں جانے کے بعد یہ تحلیل ہو جائے گا۔ انسان کا ایک دوسرا بدن ہے جسے حور کلیانی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بدن ہرگز فنا نہیں ہوگی، اس کو یہ دائمی ہوگا۔ اس بدن کو روایات میں طینت کا نام دیا جاتا ہے۔ معاد میں اسی بدن کے ساتھ جو ہے وہ انسان حاضر ہوگا، اسی بدن کے ساتھ انسان جنت میں جائے گا،
اسی بدن کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو جہنم میں اتارا جائے گا۔ پس یہ شیخ احمد احصائی در واقع یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں معاد جسمانی کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کی جو معاد ہے وہ جسمانی ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ معاد اس مادی بدن کے ساتھ، اس عنصری بدن کے ساتھ، اس طبی بدن کے ساتھ جو زمان و مکان کا محتاج ہے، اس کے ساتھ معاد نہیں ہوگی، بلکہ معاد حیور قلیائی کے ذریعے سے ہوگی، ایک ایسے بدن کے ذریعے سے ہوگی کہ جو بدن جو ہے وہ فنا ناپذیر ہے، جس بدن کو فنا نہیں ہوگی، اور وہ بدن ہمیشہ عالم مثال میں موجود ہے۔ اب اس حیور قلیائی کے نظریے کے ذریعے سے انہوں نے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت صغریٰ اور عرصہ دراز کی غیبت کبریٰ کا جو معمہ تھا وہ بھی اس نے شیخ احمد احصائی نے حل کر لیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب العصر والزمان سرزمین حیور قلیہ میں اس وقت موجود ہیں، اور ان کا جسم جو ہے وہ حیور قلیائی والا جسم ہے۔ اگر حضرت نے اس سرزمین حیور قلیائی سے اس دنیا میں آنا ہے تو حضرت کو ایک بدن کی، ایک جسم کی ضرورت ہے کہ جس بدن کے ذریعے سے حضرت اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لہٰذا اسی نظریے کو اڈاپٹ کیا ہے سید علی محمد باب شیرازی نے، اور اس نے کہا کہ وہ بدن اس وقت میں ہوں، لہٰذا میں اس وقت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہوں کہ حیور قلیائی سے جب انہوں نے تنزل اختیار کیا اور اس عالم مادہ میں آئے تو وہ علی محمد شیرازی باب کی صورت میں اس دنیا میں آئے ہیں، لہٰذا میں امام زمان ہوں۔ ایک ایسا نظریہ اس نے وہاں سے در واقع اڈاپٹ کیا ہے شیخ احمد احصائی کے نظریہ سے، اور در واقع وہی کاظم رشدی کے درسوں میں جانے کا بالآخر کوئی نتیجہ تو نکلنا چاہیے۔ شیخ احمد احصائی معراج جسمانی کے نظریے کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در واقع ان کی معراج جسمانی تھی، لیکن رسول خدا جس آسمان پر جاتے تھے اسی آسمان سے متناسب بدن کو وہاں پر اختیار کر لیتے جو حیور قلیائی سے تعلق رکھتا تھا۔ علل اربعہ سے متعلق ان شیخ احمد احصائی اور ان کے مکتب کے پیروکاروں کا نظریہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس کائنات کی علل اربعہ ہیں، یعنی علت فاعلی بھی یہی ہستیاں ہیں، علت مادی بھی یہی ہستیاں ہیں، علت صوری بھی یہی ہستیاں ہیں، اور علت غائب بھی یہی ہستیاں ہیں۔ لہٰذا اگر انسان معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو درست انداز میں نہ سمجھے تو پھر عزیزان محترم اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے شیخ احمد احصائی نے کیسے مطالب کو خلط ملط کر دیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں اگر انسان معارف کو کشف کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں تو یہاں شیخیہ معتقد ہیں شیخ احمد احصائی کی پیروی میں، وہ کہتے ہیں کہ معارف کو کشف کرنے کا اور حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کرے۔ انسان کی عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ طور پر کسی بھی مسئلے کو سمجھ سکے یا کسی بھی علم کو حاصل کر سکے۔ مثلا انسان نے زراعت کرنی ہے، انسان نے کھیتی باڑی کرنی ہے، کیسے کرے اس کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی عقل سے معلومات حاصل کرنا چاہے، زراعت کا علم حاصل کرنا چاہے تو اسے یہ علم حاصل نہیں ہوگا، اسے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کرنا ہوگا، اور اس توسل کے نتیجے میں اسے یہ علم حاصل ہوں گے۔ لہٰذا یہ احصائی اس بات کے بھی معتقد ہیں کہ اگر انسان کی عقل نقل کی خدمت کرے، یعنی نقلی علوم کی خدمت کرے، تو اس خدمت کے نتیجے میں اگر انسان کی عقل کسی نتیجے پر پہنچتی ہے تو در واقع وہ نتیجہ بھی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عنایت کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ پھر یہ شیخیت کا ایک اہم نظریہ جو رکن رابع سے متعلق ہے، در واقع ملا کاظم رشدی کے شاگردوں میں ایک نہایت ہی اہم شاگرد محمد کریم خان کرمانی تھے۔ ان کا تعلق کرمان سے تھا۔ یہ سید کاظم رشدی کے شاگردوں میں جایا کرتے تھے، اور سید کاظم رشدی کے بعد یہ باقاعدہ طور پر کرمان میں فرقہ شیخیہ کے بانی اور سربراہ قرار پائے شیخ کاظم رشدی کے انتقال کے بعد، اور پھر شیخ کاظم رشدی کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے بھی ان کے ساتھ اختلاف نہیں کیا اور انہیں باقاعدہ جانشین فرقے کے طور پر ایکسیپٹ کیا،
اور ان کا یہ نظریہ تھا رکن رابع سے متعلق، اور یہ کہتے تھے کہ ہر زمانے میں ایک رکن رابع شخص کا ہونا ضروری ہے کہ جو انسان کامل ہو، جو شیخ کامل ہو، جو بغیر کسی واسطے کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے رابطے میں ہو، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے مطالب کو لے کر یہ باقاعدہ عوام الناس تک انہیں منتقل کر سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیخ احمد احصائی کا انتقال جب ہوتا ہے تو شیخ احمد احصائی کے بعد 1242 ہجری قمری سے اس کے بعد سے ان کے پیروکاروں نے ان کے نظریات کا شدت سے پرچار کیا، اور خود شیخ محمد کاظم رشتی جو کربلا میں باقاعدہ مقیم تھے اور تبلیغات کر رہے تھے، انہوں نے 17 سال اس مکتب کی جو ہے وہ سرپرستی کی ہے، اس مکتب کی تعلیمات کو آگے پھیلایا ہے، اور انہی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سید علی محمد باب شیرازی تھے کہ جو ان کے درسوں میں جاتے تھے۔ انہی کے درسوں میں وہ کینیاز دال گورکی بھی آیا کرتا تھا، اور وہ ان سے جو ہے وہ ان کے شاگردوں میں اس نے تلاش کیا کہ کون سا شاگرد ایسا مستعد شاگرد ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اسلام میں رکھنا ایجاد کر سکتا ہوں، اور اسے علی محمد شیرازی جیسا بندہ ملا جسے اس نے باپ بنایا، نبی بنایا، اور بعد میں کیسے انحرافات اس کے ذریعے سے ایجاد کروائے۔ لہٰذا اس نقطے پر ہم اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر آپ مختلف قسم کے فرقوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، ان فرقوں کا تجزیہ اور تحلیل کیا جائے تو یا آپ کو یہاں جہالت نظر آئے گی کہ جہالت کی بنیاد پر یہ فرقے پنپے ہیں، یا آپ ان کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان فرقوں کے بانی جو ہیں وہ قوت شہویہ کا شکار تھے، مال پرست تھے، دولت پرست تھے، منصب پرست تھے، شہرت پرست تھے، جس وجہ سے انہوں نے فرقے ایجاد کیے، یا آپ کو معلوم ہوگا اس بات کی طرف کہ باقاعدہ استعمار کا اس میں کردار ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح نے نہایت ہی اہم بحث یہاں پر چھیڑی ہے، اور یہ بحث ابھی جاری ہے، اور اس بحث کے تسلسل میں کل ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ اسماعیلیہ جو باقاعدہ فرقہ ایجاد ہوا، یہ ہمارے پاکستان میں باقاعدہ جو قادیانی فرقہ ایجاد ہوا ہے، یہ بھی در واقع اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان انحرافی فرقوں کو درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ انسان خدا نخواستہ نہ چاہتے ہوئے انحرافی فرقوں کا جو ہے وہ شکار نہ بن جائے اور ان کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔